السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائیوں کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے فرسٹ لیکچر کو بھی دیکھا ہوگا۔ ہم نے فرسٹ لیکچر میں جس بارے میں ڈسکس کی تھی وہ نورانی قاعدے کی پہلی تختی تھی، تختی نمبر 1۔ اس میں ہم نے تجوید کے اصولوں کے ساتھ کچھ باتیں سیکھی تھیں اور ان پہ ڈسکشن کی تھی۔ آج دوسرا لیکچر ہے اور ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ حروف کے مخارج کا بیان دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ مخارج کہتے کسے ہیں اور کل مخارج کتنے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں تو مخرج کسے کہتے ہیں۔ مخرج کی تعریف یہ ہے کہ دیکھیں، مخرج خارج کی جمع ہے۔ خارج کا مطلب نکلنے کی جگہ، جہاں سے حروف کو ہم نکالتے ہیں ان جگہوں کو مخارج کہتے ہیں۔ اور حروف کے مخارج جن جگہوں سے ہمارے یہ حروف ادا ہوتے ہیں ان جگہوں کو ہم مخارج کہیں گے۔ تو حروف کے مخارج کا مطلب بھی یہی ہے، اور اس کے کل جو مخارج ہیں وہ 17 ہیں، اور ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے سارے مخارج کو لائن وائز یاد کرنا سٹارٹ کریں گے اور سمجھنا سٹارٹ کریں گے۔ بیسیکلی یہ جو مخارج ہیں یہ اصل میں سمجھنے والی گیم ہے، کیونکہ ایک دفعہ یہ سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو یہ بھولنے والے نہیں ہیں اور آپ کے لفظ خود بخود وہاں سے ادا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں اس پیج کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں۔ میں نے یہ پیج تھوڑا سا بڑا کر لیا ہے۔ اب آپ نے میرے اسکرول کی طرف تھوڑا سا توجہ دینا ہے۔ دیکھیں شروع میں جو ہمارے صفحے پہ لکھا ہوا ہے وہ ہے حروف کے مخارج کا بیان۔ کل 17 مخارج ہیں۔ کتنے مخارج ہیں؟ پہلی بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، کل مخارج 17 ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو بہت ہی آسان انداز سے یہ مخارج یاد کرواؤں گا، آپ کو بالکل آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ آپ یہ پہلے والا جو ہے آپ اس کو یا تو سکپ کر دیں یا آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ الف، واو اور یا بحالت مدہ، بس اتنی بات یاد رکھنا۔ بحالت مدہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، منہ کی ہوا جو ہوتی ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ بس اتنی بات یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ ہر لیکچر کو آپ نے پراپرلی دیکھنا ہے، کسی لیکچر کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ ایک لیکچر دوسرے لیکچر سے لنکڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے میں دیکھیں کہ حمزہ اور ہا۔ اچھا، یہ جو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے، یہ جو حروف ہیں یہ سارے حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ حروف حلقی 6 ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا۔ یہ کیوں ان کو حلقی کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو 6 حروف ہیں یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 6 حروف میں نے آپ کو بتایا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو حلق کی ایک پکچر دکھاتا ہوں، آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسے ادا ہوتے ہیں حلق سے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے میں نے ایک تصویر کھولی ہے۔ دیکھیں اس میں جو اینڈ والا حصہ دیکھیں، الحلق والا، اس میں دیکھیں یہی 6 حروف جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، یہ تینوں حروف کس سے مشابہت کر رہے ہیں کہ حلق سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اب اس کی اور ڈیٹیل میں لے جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے ایک اور پکچر کھولی ہے، اس میں یہ حلق کا پورے 3 حصے بنے ہوئے ہیں۔ اب ایزیلی سمجھنے کا طریقہ دیکھیں، یہ 6 کے 6 حروف ہمارے حلق سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں حمزہ اور ہا، یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے حلق کے پہلے والا حصہ جو ہمارے سینے کی طرف ہے، نیچے والا حصہ، یہاں سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اچھا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ حرف یہاں سے ادا ہو رہے ہیں یا نہیں؟ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس جگہ پہ دباؤ آ رہا ہے، وہاں سے الفاظ کی شدت نکل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا لفظ صحیح طریقے سے ادا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے جتنا مرضی ہو آپ نے اس ویڈیو کو بار بار سمجھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کے علاوہ 15 منٹ بیٹھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں حمزہ اور ہا جو ہے، یہ دیکھیں ہا، یہ والا جو گول ہا ہے اور یہ والا ہا، ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔ ہم نے مین چیز جو عربی میں ہے وہ ہم نے لفظوں میں فرق کرنا ہے، ہا اور ہا میں،
کیونکہ دیکھیں قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا اسی لیے لازمی ہے کیونکہ اگر ہم ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، الحمد کی جگہ الحمد پڑھ لیتے ہیں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے نماز بھی خراب ہو جاتی ہے اگر نماز میں ایسے پڑھا جائے۔ جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید میں ایک لفظ ہے قلبن، قاف موٹے والا نقطے والا، اگر اس کا معنی ہے دل، اگر ہم اس قاف کو کیف پڑھ دیں گے، باریک کاف پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب بن جائے گا کتا۔ تو اس طرح لفظ کا تبدیل ہو جانا یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو ہم نے اسی چیز کو سمجھنا ہے، انہوں میں فرق کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ ہم مخرج والے صفحے پہ آ گئے ہیں، دیکھیں یہاں بھی وہی لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اور ہا جو ہے یہ حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے اس والے حصے سے ہمارا یہ حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے، ہم جب گلے کی اس حصے پہ دباؤ دیں گے انگلیوں کے ذریعے سے اور وہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ لفظ آسانی سے ہمارے وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ ہماری عادت بھی بن جائے گی۔ اب دوسرا جو ہے تیسرے نمبر والا عین اور ہا، یہ حلق کے بیچ سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا، عین اور ہا، ٹھیک ہے۔ ان کو پڑھنے کی آپ نے مشق ضرور کرنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے غین اور خا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ دیکھیں حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے، حلق کی کون سے حصے سے؟ جو منہ کی طرف ہے، ہماری داڑھی والی سائڈ جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، تو اس حصے سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، کیونکہ ہم نے ہر مخرج کو ایک ترتیب سے لے کے چلنا ہے اور مخارج کو ہم نے اس کو پریکٹس بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ تاکہ ہمارے یہ مخارج بہتر ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو قاف اور کیف کے بارے میں اور انشاءاللہ جیم شین اور یا کی مخارج کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو اور کسی بھی ویڈیو کو، میری آنے والے کسی بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اللہ حافظ۔